فقیر ہوں تمہارا، میرا خالی کاسہ بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، غوث الورا کو منگتا، شاہ جینا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، یہ تیرا کرم ہے یا جو بنا لیا۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا حسین تصور باندھ کر مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لے مل کر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
یقین جانے اس طرح کے اجتماعات میں جو عاشقان رسول کے ہوتے ہیں وہاں کی دعائیں میں قبول ہے. پتہ نہیں کون کیا لے کر جاتا ہے. اب ایک اعلان جو ہوا تھا، میسیج آیا تھا کہ لاسٹ ایئر جب گولڈی اجتماع میں دعا ہوئی تھی تو وہاں سے ماشاءاللہ اس دعا کی برکت سے کسی کو کینسر سے شفا ملی تھی. اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب ضرور میری دعا قبول کرے گا. پوری یقین کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کی زندگی کا جو بھی مسئلہ ہو وہ تصور میں رکھ کر، بیماری ہو، قرض داری ہو، بے روزگاری ہو، پریشانی جو بھی ہو، آج مانگ لیں. ممکن ہے کہ یہاں کئی نیک بندے ہوں گے، ان کی وجود، یہاں کی حاضری ہو سکتا ہے ہماری دعا کے لیے مقبولیت کا سبب بنے. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على خاتم النبيين صلى الله على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأهل بيت محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا اے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر پیدا کرنے والے، اے تمام انبیاء کے رب، اے تمام صحابہ کے رب، اے تمام اہل بیت کے رب، اے میرے پاک مولا، تیرے لیے حمد و ثنا کہ تو نے اپنے محبوب کے اصحاب کو جنتی کر دیا۔ اے اللہ اہل بیت پر فضل کیا، انہیں جنتی کر دیا۔ اے اللہ تو بڑا کرم والا، تو بڑی رحمتوں والا، تو بڑی عظمتوں والا۔ اے اللہ تمام تعریفیں میرے مالک تیرے ہی لیے ہے، تو ہی سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یکتا ہے، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ تیری رحمت بڑی ہے۔ اے اللہ تو ہی تو گناہ گاروں کو بخشنے والا، تو ہی تو فضل کرنے والا۔ تیرا سوا کون ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرے؟ تو ہی تو ہمارا مددگار، تو ہی تو ہمارا مددگار حقیقی، تو ہی تو کار ساز حقیقی۔ اللہ تو ہمارا مالک، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے ہی لیے عزت ہے اور ہم برے ہیں۔ اے اللہ تو ستار ہے اور ہم عیبدار ہیں۔ اللہ تو غفار ہے اور ہم گنہگار ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت سے بڑی امید لگا کر، تیری رحمت پر ٹکٹکی باندھے ہوئے ہزاروں عاشقان رسول نے تیری دربار عالی میں دعا کے لیے بڑی امید سے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ در در کے مارے آج حاضر آئے ہیں، دنیا نے ہمیں ٹھکرایا، آپ تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ اے اللہ اے میرے مالک، اے میرے کریم، اے میرے رحیم، تیری رحمت کے تعلق سے سنا تو ڈھارس بن جاتی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گنہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ اے فضل فرمانے والے، اے احسان فرمانے والے، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ اللہ ہمیں خواہشات لے ڈوبی، ہائے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، ہاں گناہ کرتے کرتے گزر گیا، معلوم نہیں آئندہ زندگی کتنی ہے کہ بس زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ اے اللہ ہائے ہماری بربادی، ہم کچھ نہ کر سکے،
اللہ ہم نیکیاں نہ کر سکے، ہم نیک نہ بن سکے، 1000 بار نیک بننے کی نیتیں تو کی، مگر پھر گناہوں میں پھنس گئے، توبہ کی پھر گناہ کیا، توبہ کی پھر گناہ کیا، توبہ کی پھر گناہ کیا۔ اے کریم، تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ حب دنیا میں دل ہنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے۔ ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، مولا لائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یا اللہ، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اے اللہ ہمارے دن گناہوں میں گزر گئے، ہائے ہائے ہماری راتیں گناہوں میں گزر گئی۔ نفس نے، شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر ہائے ہائے اس وقت غفلت طاری تھی کہ یہ تو دیکھ رہا تھا اور گناہوں کا سلسلہ ہمارا جاری تھا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر نہ جانے کتنے گواہ بن چکے ہیں، اے اللہ نہ جانے کتنی زمینیں ہماری گناہوں پر گواہ بن چکی ہے، کتنے دیواروں نے ہمیں گناہ کرتے دیکھ لیا، اے اللہ کتنے اندھیروں میں کہاں کہاں ہم نے گناہ نہیں کیا، یہ ساری زمینیں ہمارے گناہوں پر گواہ بن چکی ہے۔ ہائے اس وقت کیا ہوگا جو بھیانک دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو حکم فرمائے تو زمین بول پڑے گی کہ مجھ پر یہ گناہ کیا، اس بندے نے فلاں گناہ کیا، دیوار بول پڑے گی میرے مالک اس پر یہ گناہ کیا، میں نے سنا اس نے یہ بولا، میں نے دیکھا اس نے یہ کیا۔ ہائے ہائے اس وقت ندامت کا حال کیا ہوگا جب ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، انگلیاں ہمارے خلاف بول رہی ہوگی، پاؤں بول رہے ہوں گے یہ مسجدوں کی جانب نہیں، یہ برائیوں کی طرف چلا ہے، یہ نیکی کی طرف نہیں، گناہوں کی طرف چلا ہے۔ ہائے ہائے اس وقت آنکھ جواب دے رہی ہوگی، اے اللہ اس نے اس نعمت کا غلط استعمال کیا، اس نے نام محروموں کو دیکھا، اس نے برائیوں کو دیکھا، زبان بول رہی ہوگی ہاں ہم حیران، وہ پریشان اپنے ہی اعضاء کو، اپنے پارٹ آف باڈی کو دیکھ رہے ہوں گے، اے اللہ وہ ذلت بڑی بھیانک ہوگی۔ میرے مالک ہمیں معاف کر دے، اور ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جو ہمارے گناہوں پر گواہ بن چکے ہیں، ان سب کو بھلا دے۔ اے اللہ تجھے توبہ کرنے والے پسند آتے ہیں، اے اللہ تجھے معاف کرنا پسند آتا ہے، اے اللہ تجھے معاف کرنا پسند آتا ہے۔ اے اللہ تیری عظمت وہ ہے کہ شراب پینے والے اور شراب کی فیکٹری چلانے والوں نے جب تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی تو تو نے ان کے توبہ کو قبول کر کے انہیں ولایت کا تاج پہنا دیا۔ اے اللہ
اللہ تو ایسا قریب ہے کہ ڈاکوؤں نے جب توبہ کر لی اور سچی توبہ کی، میرے مالک تو نے ولایت کا تاج عطا کر دیا۔ اے اللہ آج یہ تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ عالی میں حاضر ہے۔ اے اللہ ہم بڑے برے ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، مگر اے کریم تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری گناہ معاف کر دے۔ مغفرت کا تجھے سے سوالی، پھر نہ اپنے در سے نہ جاوی، مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا، مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ یا اللہ نیکیاں کر کے بھی انہیں سلامت نہ رکھ سکے، اے اللہ نیکیاں بھی کہیں بری نیتوں کے نظر نہ ہو گئی ہو، اے اللہ اس میں دکھاوا نہ آ گیا ہو، اے اللہ ہم اپنی زندگی میں پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جس کے سبب یہ امید کی جا سکے کہ تو بخش دے گا۔ نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، کبھی ظلم و زیادتی ہے، کبھی قطع تعلق ہے، کبھی بیوی پر زیادتی ہے، کبھی ماں سے مسئلہ ہے، کبھی ماں کو دکھانا ہے، کبھی باپ کو دکھانا ہے، کبھی پڑوسیوں کو ستانا ہے، تو کبھی نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرنا ہے۔ اے اللہ برائیاں اور برائیاں ہی نام اعمال میں نظر آ رہی ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دے مولا۔ اے اللہ شیطان کے وار سے بچنا ہمارے بس میں نہیں ہے، نفس کی شرارت سے بچنا ہم میں طاقت نہیں ہے، اے اللہ تو ہی طاقت عطا کرنے والا ہے، تو ہی قوت عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں نفس کے خلاف طاقت عطا کر دے، شیطان لعین کے مکر و فریب سے بچا۔ اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تیرا سچا خوف عطا کر دے۔ اے اللہ خوف کے متعلق سیدنا صدیق اکبر جو قطعی جنتی ہونے کے باوجود تھر تھر کانپتے ہیں، اے اللہ حضرت فاروق اعظم روتے ہیں، اے اللہ عثمان غنی روتے ہیں، اے اللہ ہمارے مولا علی روتے ہیں، اے اللہ تیرے خوف سے تیرے محبوب روتے ہیں۔ ہائے مگر ہماری کم نصیبی، ہائے ہماری کم نصیبی، ہائے دنیا کی محبت ہم کو غالب آ گئی مولا، ہمیں رونا نہیں آتا تیرے خوف سے۔ اے اللہ مال کی محبت میں بہنے والی آنکھ تیری محبت میں کب بہنا شروع کرے گی؟ اے اللہ یہ دنیا کی محبت میں بہنے والی آنکھ تیرے محبوب کی محبت میں کب روئے گی؟ اے اللہ اس سینے میں جو دنیا کی گندگی بھری پڑی ہے اس سے نجات مولا کب ملے گی؟ کب یہ سینہ مدینہ بنے گا؟ اے اللہ کب اس سینے سے برائیاں دور ہوگی؟ اے اللہ یہ سینہ حاضر لے کر آئے ہیں جس میں کینہ بھی ہو سکتا ہے، جس میں بغض و حسد کی بیماریاں بھی ہوگی، اے اللہ مسلمانوں کی خود چھپی ہوئی دشمنیاں بھی ہوگی، اے اللہ اس سینے کو پاک کر دے، اے اللہ اس سینے میں تیری اور تیرے محبوب کی محبت عطا کر دے۔ اے اللہ دنیا دل میں گھر کہے بکر بیٹھی ہے، اے اللہ یہ نکلنے کا نام لے لیتی ہے، اے اللہ لمبی لمبی امیدوں نے کمر توڑ دی ہے، اے اللہ خواہشات نے پیچھا نہیں چھوڑا، اے اللہ خواہشات نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اے کریم یہ کمزور بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، ان کمزوروں کی مدد فرما دے مولا، اے اللہ آفتوں سے بچا لے مولا، اے اللہ مصیبتوں سے بچا لے مولا، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، اے اللہ کوئی کیسی بیماری میں نہ جانے کیسی بیماریوں میں ہے، اے اللہ کسی کی کڈنیاں فیل ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ابو کب صحت یاب ہو جائیں گے، کس کی بیوی ہے نئی دلہن ہے وہ کڈنیاں افیکٹڈ ہے اور بس دنیا سے جانے کی باتیں ہو رہی ہے، اے اللہ کوئی بچے ہیں اپنی ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ
کتنے ایسی بہنیں ہیں جو اپنی ماں کے باپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے, کتنے بھائی ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اے اللہ مہنگے مہنگے علاج ہے, تیرے محبوب کی امت غریب ہے. اے اللہ پاک خرچ کے لیے پیسے نہیں ہے, علاج کے لیے پیسے نہیں ہے, دنیا میں اور کوئی سہارا نہیں ہے مگر تیرا سہارا ہے. اے اللہ تیری تو دست قدرت میں شفا ہے. اے اللہ تو ہی تو دعا میں شفا عطا کرتا ہے. اے اللہ تو پتوں میں بھی شفا عطا کر دے. اے اللہ تو پانی میں بھی شفا عطا کر دے. میرے کریم جتنے بیمار آئے ہیں سب شفا یاب ہو جائے. جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے سب شفا یاب ہو جائے. کسی کو جن جادو کے مسائل ہے, کسی کو اثرات کے مسائل ہے, یہ جان چھوڑتے نہیں ہے, پریشان ہو گئے ہیں. اے اللہ گھر پورا ڈسٹرب ہو چکا ہے, مینٹلی طور پر بھی پریشان ہے. اے اللہ سکون نہیں ہے, تو کرم کر دے, سکون عطا کر دے. ان جنوں, ان بلاؤں, ان جادوؤں وغیرہ کے معاملات سے نجات و راحت عطا کر دے. اے اللہ کسی کے مینٹلی طور پر معاملہ ڈسٹرب ہے اسے صحت یاب کر دے. اے اللہ عز و جل, اے اللہ عز و جل اپنے رحمت سے ہماری حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ کوئی گھٹنوں کا مریض ہے, کوئی ٹانگوں کا, کوئی کمر کا مریض ہے, کوئی گردن کا مریض ہے, کوئی کڈنیوں کا ہے, کوئی ایڈز کا ہے, کوئی کسی کو بلڈ کینسر ہے, تم نام نہ معلوم کیسی بیماریاں ہیں, تیرے علم میں سب ہے. اے اللہ تو شفا عطا کر دے. میرے مالک تجھے شفا کرتے عطا کرتے کوئی معاملہ نہیں ہے. تو بڑا قریب ہے, تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا فضل فرمانے والا ہے. تیرے ایک حکم سے کام بن جاتے ہیں. اے اللہ آج اجتماع کی ختم سے پہلے ہماری جھولیاں بھر دے مولا. رسول پاک کی دکھیا بھی امت پر عنایت کر. رسول پاک کی دکھیا بھی امت پر عنایت کر. کتنے کے معاملات ہو گئے مولا, تیرے علم میں خبر, تیرے علم میں ہے. اے اللہ سب کو نعم البدل عطا کر دے. اے اللہ کوئی مالی معاملات میں پریشان ہے, کوئی صحت کے معاملات میں پریشان ہے, سب پر رحمت کی نظر کر دے. یا اللہ کسی پر بار قرض بڑھتا ہی جا رہا ہے, ادائیگی کی کوئی صورت نظر آ نہیں رہی ہے, فیوچر ڈارک نظر آ رہا ہے. اے اللہ اندھیروں سے تو ہی نکالنے والا ہے. اے اللہ مشکلات سے تو ہی نکالنے والا ہے. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں راستہ عطا کرنے والے مولا, ہمیں بھی مصیبتوں سے راستہ عطا کر دے, ہمیں بھی نجات عطا کر دے, ہم کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی شفا عطا کر دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو شفا عطا کر دے. اے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے مولا, ہماری بھی مصیبتیں دور فرما دے. اے اللہ ہماری بھی آزمائشیں دور فرما دے. تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مولا, ہم پر رحمت کی نظر کر دے مولا. اے اللہ کسی کا کاروبار ڈسٹرب ہے, اے اللہ کسی کا گھر ڈسٹرب ہے, اے اللہ کسی کے گھر میں خانہ جنگی لگی ہوئی ہے, ساس بہو کا جھگڑا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اے اللہ تو فضل کر دے, گھر امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ جہاں میاں بیوی کے جھگڑے آپس میں صلح کرا دے. یا اللہ کرم کر دے, ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ امن شانتی کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ اسے سکون کا گہوارہ بنا دے, اسے ترقی عطا کر دے. اے اللہ اسے آفت سے بچا لے. یا اللہ عز و جل ہمارے یہاں عافیت عطا کر دے. ہماری مساجد, مدارس, خانقاہ, علماء, صوفیاء کی سب کی حفاظت فرما, سب کی خیر فرما, سارے ہی ملک کی خیر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک سب کی دعائیں قبول فرما.